بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا، مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں، بادشاہوں کو قریب کیا، شہزادوں کو قریب کیا، شہزادے کو یہاں تک بولا، اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کی کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں، شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے، ان سے حکومت نہیں چھین سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، حکمران یہی ہیں، اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیہ نہیں لیں گے، ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو. اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا، سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتویٰ دیا تھا، اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومڑ نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا، اور تھا بڑا مضبوط. 50 سال حکومت کی ہے، 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے، وہ بھی ٹھیک ہے، حق پرست علماء تھے، لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے، وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا، جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے ہیں جنید جمشید کو، 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے، 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے، منافق کون ہے، 2 نمبر کون ہے؟ ہم دائی ہیں، ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی، اتنا مولانا نے اس کو محبت دی، راتیں اس کے ساتھ گزاری. جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف، ٹھیک ہے نا، دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے، اس کو تو چھوڑ دو، داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا، وہ جنید جمشید کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی، ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی، بلانے والے لوگ ہیں، بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن سے پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں، تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں کے پاس ایک چور گیا، بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے، کیونکہ وہ رائے گیا ہے، وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات؟ وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں، وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ نے، تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا، وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے؟ جیل میں ڈالے، کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں، وہ تھانے دار نہیں ہے. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو، 100 انسانوں کا قاتل ہو، آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، اور وہ گیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے، مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ نہیں کہا میں نے 99 کو قتل کیا، لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی راہبن، لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا عبادت گزار، کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی ہے، علماء سے کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹماٹر بھی خرید رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ادھر بھی جا رہے ہیں، کبھی بائک پہ جا رہے ہیں کبھی. اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر، جو صحیح صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، صحیح صوفیوں کی بات نہیں کر رہا. تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، عامی لوگ، وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی، بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے اور ہلا ہی نہیں آ رہا ان سے
पुलिस आके हजरत को उठाती है, वरना उठ ही नहीं सकते ये। तो जो बिदती टाइप के सूफी होते हैं, मुराकबे सेंटर, नीली रोशनी पीली रोशनी, इन चक्करों में घुमाया हुआ है लोगों को कि नीली रोशनी का मुराकबा हो रहा है तो गुलाबी रोशनी का मुराकबा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो वो चला गया राहिब के पास और राहिब से कहने लगा कि मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? राहिब ने कहा 99 की भी कभी तौबा कबूल होती है? 1 2 3 4 5 6 होते तो कोई बात नहीं, 99 को ये भाई नहीं होगी। उसने कहा जब नहीं होगी तो सेंचुरी पूरी करूं मैं। उसने कहा चलो इसको भी मारो, 100 पूरे कर दिए। लेकिन उसके दिल में एक जज्बा था कि भाई मेरे लिए जन्नत में जाने का कोई ऑप्शन है तो मैं भी इस तरफ आऊं, मैं भी दीन की तरफ आऊं। अब हो तो होना था, जो हो गया ना। जुनैद जमशेद ने 2 दफा दाढ़ी काटे, 20 दफा काटे, वो तो उसका काम है ना। फिर भी अल्लाह ने मौत से पहले तौबा का रास्ता खोला हुआ है। जब अल्लाह ने खोला हुआ है तो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बंद कर सकता। ना कोई मुफ्ती बंद कर सकता है, ना कोई आलिम बंद कर सकता है। तो जब अल्लाह ने रास्ता, तो वो फिर उसने लोगों से पूछा कि किसी आलिम का पता बताओ। तो लोगों ने, हदीस में आता है फदुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, लोगों ने आलिम का पता बताया। इससे उलमा की फजीलत पता चलती है, आलिम ने कैसा बेहतरीन गाइड किया। तो हदीस में आता है फ़अताहु फ़क़ाल इन्नहु क़तल मिअता नफ्सिन फ़हल लहु मिन तौबा, मैंने 100 इंसानों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अब जो लोग ये कहते हैं ना, तबलीग वाले चोर को भी और कातिल को भी तबलीग में भेज देते हैं, पुलिस के हवाले नहीं करते, उनका इस हदीस में जवाब है। उन आलिम को चाहिए था फौरन थाने फोन करता, 100 बंदों का कातिल मोस्ट वांटेड, जिनकी इतनी FIR कटी हुई हैं, मेरे पास है, आ जाओ। क्या ख्याल है? करना चाहिए था ना? ना 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 ना, उनको ये अलाउ नहीं था। एक आदमी खुद चल के आया है, तौबा के इरादे से अपनी इस्लाह करना चाहता है। अभी पुलिस को नहीं फोन करेंगे आप, अभी उसको तौबा का तरीका बताएंगे। भाई ये ऑप्शन है। बाकी पुलिस जानो, तुम जानो, जिन बंदों को तुमने मारा है उनके लवाहिकीन जाने, वो तुम्हारा हेडेक है। हाँ, वो तुम्हारे जिसको मारा है उसका कोई चाचा मामू मिल जाए, तुम्हें पकड़ ले, तो वो तुम्हारा हेडेक है, फिर मैं छुड़वाने नहीं आऊंगा। तो उन आलिम ने क्या फरमाया, नाम मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा, क्यों नहीं तौबा कबूल होगी भाई? किसने कह दिया? कैसा अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको। यह है दाई, यानी वो आलिम मसला भी बता रहे हैं और दीन की दावत भी दे रहे हैं। सिर्फ फतवा नहीं दे रहे कि तूने चूंकि 100 आदमियों को कत्ल किया है, या तो ये फतवा देते तू तो जाएगा ही जहन्नम में, और 1 2 के बाद आ जाता ना, अब 100 के बाद आ रहा है। ये भी फतवा नहीं दिया कि हां तेरी तौबा कबूल होगी। बस इस फतवे पर इक्तिफा नहीं किया, फतवे के साथ साथ उसको गाइड किया है, दीन की दावत दी है, उसको तरीका बताया है कि भाई तू ऐसा कर, तू 100 इंसानों को कत्ल तो कर चुका है, लेकिन तू अगर तौबा कर लेगा ना तो तौबा तुझसे दोबारा टूटेगी, फिर कोई पैसे की लालच देगा, बंदा मार देगा। तो इसलिए ऐसा करो, इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा, फला इलाके में जाओ, फ़इन्न बिहा उनासन याबुदून अल्लाह, वहां कुछ नेक लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, फ़अबुदिल्लाह मअहुम, तुम भी वहां रहकर अल्लाह वालों के साथ रहो। वला तरजी इला अर्दिका फ़इन्नहा अर्दु सू, इस जमीन की तरफ वापस लौट के मत आना, ये बुरे लोगों की जमीन है, यहां रहकर तुम दोबारा बिगड़ जाओगे। कितना अच्छा गाइड कर रहे हैं ना उसको। तो जुनैद जमशेद को भी इसी तरह से उन्होंने गाइड किया, भाई 2 दफा दाढ़ी कटाई हो, 10 दफा कटाई हो, हमने उसको अच्छा माहौल देना है। वो फरमाते हैं मैंने उसको मस्जिद में सुलाया, को अपने साथ दोबारा निकाला, 4 महीने के बाद दाढ़ी कटा के वो वापस गुलकार बन गया। तो फिर वो तो आ नहीं रहा था, फरमाए मैंने अपने खर्च में उनकी टिकट करा दी। जुनैद जमशेद ना शर्मिंदगी की वजह से मौलाना से मिलना नहीं चाह रहा था कि मैं दूसरी दफा दाढ़ी कटाई है, क्या आप बोलेंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के काट दी। तो मौलाना कहते हैं कि मैंने उसका टिकट खुद कराया, तू नहीं मिलना चाह रहा, मैं तो मिलूंगा भाई, तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरी, बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया, तो मैं करूंगा। वो उसको शर्म आ रही थी, कहा नहीं भाई टिकट करा दिया, आ जाओ। तो आ गया, फिर उस पर दोबारा से तबलीग वाले मसाले लेके बैठे हुए होते हैं दोबारा से वो इंसान बनाने वाला। जौनपुर का किस्सा तो बहुत दफा सुना है ना, जौनपुर का किस्सा नहीं सुना कभी आपने? वो बहुत दफा सुन चुके हैं, छोड़ो, वो फिर लोग बोर हो जाते हैं। वो एक देहाती गया ना, क्या करें, फिर बात आ गई है। एक देहाती गया, किसी कारी साहब को देखा, कारी साहब किसी बच्चे को कह रहे हैं कमबख्त तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया, यानी इंसान बनाए, तरबियत की। वो देहाती बड़ा हैरान हुआ, भाई यहाँ गधों को भी इंसान बना देते हैं
وہ بیچارہ اس کو نہیں پتا تھے شہری زبان کے محاورے, تو وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو, قاری صاحب اس کو بھی. اب قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بیوقوف ہے. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ, مسالہ لگانا پڑے گا, انسان بن جائے گا. وہ 3-4 دن کے بعد آیا, قاری صاحب میرا گدھا انسان بن گیا. اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, وہ نارمل انسان نہیں اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, اور وہ جونپور کا قاضی بن گیا, جج بن گیا ہے. چھوٹا نہیں ہوتا نا جج, تو بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب وہ جو جونپور کا جج ہے نا, وہ تیرا کیا ہے, وہ تیرا بیٹا ہے, جو سوری تیرا گدھا ہے جو ہے نا, میں نے جونپور کا جج بنا دیا اس کو. اب یہ گیا جونپور, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے, یوں کر کے بلا رہے, قاضی کو غصہ آیا, کیا مسئلہ ہے بھائی, پھر گھاس لایا نا, ہوش ہوش, ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو غصہ ہے, کیا کر رہے, کہہ رہے زیادہ غصہ نہیں کر, تو ہے تو گدھا, تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں, مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں. 6 نمبر ہو گئے, پھر صبح شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا کے بہت زیادہ مسالہ, تیسری دفعہ جو مسالہ لگا نا, ٹھیک ہے نا, اس میں پپیتا بھی لگایا انہوں نے, ٹھیک. تو وہ پھر توبہ کر لی اسے سچی, اور موت کس پر ہوئی ہے, توبہ پر. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے. اگر وہ اسی داڑھی کٹائی ہوئی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی. وہ جو 2 دفعہ داڑھی رکھی وہ قبول نہ ہوتی. لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑھی بڑھ چکی تھی, تو وہ 2 دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ معاف ہو گیا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے, کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا. کتنا بڑا مولانا کا احسان ہوا نا, ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پالیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں, آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا, بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا, تو اگر وہ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کو جو ہے نا کچھ تعریفی کلمات کہہ دیے جو ان کی رائے میں صحیح ہوں گے, دوسروں کی رائے میں صحیح نہیں ہوں گے, تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے نا. تو آپ کہہ دو بھائی, زیادہ زیادہ یہ کہہ دو مولانا نے یہ اچھا نہیں کیا, عمران خان کو تو ہم پسند نہیں کرتے, خام خواہ میں جا کے اس کی تعریفیں کر دی, بس اتنا کافی ہے. اتنا اعتراض بولو بھائی کافی ہے کہ یار یہ مولانا کا مجھے ادا اچھی نہیں لگی. باقی اس حیثیت سے کہ وزیر اعظم سے ملنا, اس پہ تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے, نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پناہ لینے کے لیے, اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی, مسلمان ہو گیا وہ. اگر وہ یہ کہتے نجاشی کون ہے, وہ تو عیسائی بادشاہ, ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس. ہرقل کے پاس خط بھیجا, سفیر گئے ہیں. تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں, استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے. نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی گئے ہیں. تو میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے, یہ کافر ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے, تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا. مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. سب وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے, شہزادوں کے قریب گئے. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے, اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے. کتنی بڑی یعنی شہزادے کو آپ مجدد الفسانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن مجدد الفسانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی, اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا اور کتنی زبردست حکومت کی, اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے. عالمگیر ٹوپیاں بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے,
ٹوپیاں بنا, بادشاہ ہندوستان کا, جس میں برما بھی آتا تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی, اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے, اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے, ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الافسانی کی محنت تھی. تو میرے بھائی, جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی, آپ کو حضرت کی, مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے, ہو سکتا ہے, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, 100% ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہیں, علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی. ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے. اول تو ضرورت کیا ہے, آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ضروری ہے کہ تبصرہ کرو. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ, میں کہا مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی, اب انہیں سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا. تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مولانا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے, اختلاف ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بس ختم. لیکن وہی بات ہے, جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو, اور دوسرے جو آپ کی سیاست کے میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت ثری نہ پہنچا دیں نا زمین کے پستیوں میں, اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا, سکون نہیں ملتا. یوٹیوب اور فیس بک پہ, اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے. میں نے دیکھا فیس بک کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا, یوٹیوب پہ پھر بھی کچھ سنجیدہ لوگ آتے ہیں, فیس بک کے کمنٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں. گالی سے شروع ہوتے ہیں, وہ جو رشتہ داروں کو گالیاں ہیں, بلب کے رشتہ داروں کو, ٹھیک ہے نا, تو وہ رشتہ داروں کو بھی گالیاں, ایسا آپ کی چونکہ پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. اور اچھا, اور یہ جو اندھی عقیدت میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, یہ اپنے لیڈروں کی ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو پی رہے ہوتے ہیں. ان میں یہ بڑا فالٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی عالم کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو آپ کی جماعت کا نہ ہو, بہت زیادہ اس کی برا بلا کہہ رہا ہے نا, وہ یہاں تو حق پرست بننے کی کوشش کرے گا, لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں وہ اس کی بڑی بڑی خامیوں کو ایسی دور دور کی تعویلات کر کے, فاسد تعویلات